بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس اسٹیج سے میرا تعارف بار بار ہوتا ہے تو مجھے کوئی اجنبیت کا احساس ہونے لگتا ہے. تو لیکن رمضان کی آمد ہے. ایک ہفتے سے بھی کم میں انشاءاللہ روزے شروع ہو جائیں گے. ہر سال ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان کے آغاز میں کچھ خصوصی پروگرام کریں. کچھ دروس قرآن ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں رمضان کی اہمیت اور فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، سورہ البقرہ میں. اس کے کچھ احکام بھی بیان کیے گئے ہیں. احادیث میں بھی رمضان کے فضائل و مسائل کا ایک جامع باب ہے. حدیث کی کوئی کتاب چاہے وہ سورسز کی ہو یا بعد کی کتابیں ہوں، ان میں عام طور سے احادیث کا چپٹر ضرور ہوتا ہے. اور رمضان کے احکام، فضائل، مسائل کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمارے سامنے، چونکہ یہ باتیں بار بار آتی ہیں، اس لیے ہم سب ان سے اچھی طرح واقف ہیں. اس بار برادر انعام الرحمان صاحب نے اصرار کیا کہ رمضان کے موضوع پر کوئی گفتگو آ جائے، تو میری خواہش ہوئی کہ رمضان کے تعلق سے روایتی جس طرح کے موضوعات پر اب تک گفتگو آتی رہی ہے، اس سے کچھ ہٹ کے دوسرے انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. تو اس تعلق سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ رمضان المبارک کے بارے میں صحابہ کرام کے کیا معمولات تھے اور وہ رمضان وہ کس طرح گزارا کرتے تھے. اس موضوع کی اہمیت ہمارے لیے یہ ہے کہ صحابہ کرام کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جیسا معاشرہ روئے زمین پر آج تک وجود میں نہیں آیا، ایسا مثالی معاشرہ اس وقت سے لے کر آج تک وجود میں نہیں آیا اور قیامت تک وجود میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی. آپ صحابہ کی براہ راست آپ تربیت کرتے تھے اور صحابہ بھی زندگی کے ایک ایک مسئلے میں، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ جتنے احکام قرآن کریم میں بیان کیے گئے یا جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو ملے، ہم جب جانتے ہیں کہ صحابہ ان پر فوراً عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جایا کرتے تھے. تو روزے کے تعلق سے بھی جو تعلیمات، جو احکام قرآن کے ذریعے صحابہ کرام کو ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی، ان پر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا. اگر یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور ان کا اسوہ اختیار کرنے کی تحریک ہوگی. میں آج کی اس مجلس میں جو باتیں میں عرض کروں گا وہ فضائل کے بھی تعلق سے ہوں گی اور صحابہ کرام کے معمولات کی روشنی میں کچھ رمضان کے احکام و مسائل کا بھی ہم لوگوں کو علم ہوگا. تو ان کچھ ضروری باتوں کے بعد اگر انشاءاللہ موقع ملا تو آپ حضرات کے کچھ سوالات بھی اگر آئیں گے تو ان کا بھی جواب دیا جا سکے گا. رمضان کے تعلق سے پہلی بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ رمضان سے پہلے بھی کیا کچھ روزوں کو رکھ کے رمضان شروع کیا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ شعبان میں بھی کثرت سے تقریباً پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کے اندر بھی یہ تحریک پیدا ہوتی تھی اور وہ بھی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احکام ہیں، صریح ارشادات ہیں کہ رمضان کے روزوں سے شعبان کے روزوں کو نہ ملایا جائے. چنانچہ اس تعلق سے بعض آپ کے ارشادات بھی ہیں کہ 15 شعبان کے بعد سے روزے نہیں رکھنا چاہیے. اس کی وجہ بھی بعض حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی کثرت سے پہلے سے روزے رکھنے لگے اور بعد میں اس میں کوئی سستی پیدا ہو جائے، کوئی تناسانی پیدا ہو جائے
تو رمضان کے روزوں میں جو نشاط ہونا چاہیے وہ اس میں کم ہو جائے. چنانچہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں, صریح آپ کے احکام بھی ہیں, اور اس پر صحابہ کرام عمل بھی کیا کرتے تھے. متعدد صحابہ نے یہ بیان کیا. حضرت ابن عباس تو فرماتے ہیں, اپنے شاگردوں کو وہ تنبیہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے لازماً روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حضرت علی کے بارے میں ہے کہ وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے جب وہ خطبہ دیا کرتے تھے, کچھ تقریر کیا کرتے تھے, تو اس میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں, رمضان شروع ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے روزے مت رکھو, بلکہ جب چاند دیکھو تب روزے کا آغاز کرو. اور اگر 29 یا 30 شعبان میں بدلی ہو, یہ معلوم نہ ہو سکے کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا, تو اس میں روزے مت رکھو, بلکہ انتظار کرو کہ چاند کی خبر آئے تو پھر روزہ رکھنے کا آغاز کرو. حضرت ابو قلابہ ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے, چاند دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اگر وہ چاند دیکھ لیتے تھے تو روزہ رکھتے تھے, اور اگر وہ نہیں دیکھ پاتے تھے تو انتظار کرتے تھے کہ ان کا امام, ان کا سربراہ کیا حکم دیتا ہے, کیا فیصلہ کرتا ہے, پھر اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. حضرت عمار ابن یاسر صحابی ہیں, کچھ لوگ ان کے پاس آئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آئیے آپ بھی نوش کیجئے. انہوں نے کہا نہیں, ہم لوگ تو روزے سے ہیں. یہ شعبان کا آخری تاریخ کا تھا. تو انہوں نے بھی اس پر سختی سے کہا, جس شخص نے یوم الشک کا روزہ رکھا, یوم الشک کا مطلب یہ شعبان کا آخری دن جس میں کہ شک ہے کہ پتہ نہیں چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو حضرت عمار ابن یاسر نے کہا کہ جو شخص یوم الشک میں روزہ رکھتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ابو القاسم کی نافرمانی کرتا ہے. تو گویا کہ یہ صحابہ کا اکمل ایمان ہوتا ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھ کر اس کو رمضان کے دنوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے. رمضان کے ایک روزے کی جو فضیلت ہے وہ دوسرے دنوں کے روزے کی اس کی فضیلت نہیں ہے. رمضان کی اپنی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان ہی سے روزوں کو رکھا جائے, اور رمضان جب چاند نکل آئے شوال کا تو اس پر روزہ ختم کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حدیث ہے, صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, جب چاند دیکھ لو رمضان کا تو روزہ شروع کرو, اور جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا بند کر دو. جو لوگ اس سے پہلے 1-2 دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں, اصلاً یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تقویٰ کے غلو میں. آدمی کے اندر غلو پیدا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ متقی بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, تو سوچتا ہے کہ ہم اور ایک روزہ اور رکھ لیں, 2 روزہ اور رکھ لیں تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا. زیادہ سے زیادہ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا یہ دین کا شریعت کا منشا یہ نہیں ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا ہے اس پر عمل کرنا, اور جس وقت اس کام سے روک دیا جائے اس سے رک جانا, یہ ہے شریعت کا منشا, اور یہی روزہ رکھنے یہی روزہ کی روح ہے. ایک بات یہ کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان شروع ہو رہا ہے, ہمارے اندر اس کا اہتمام پایا جانا چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے. چاند تو ہو ہی جائے گا, اناؤنسمنٹ ہو جائے گا, گولے دگ جائیں گے, 11 بجے رات میں ہم فون کر کے کسی سے پوچھ لیں گے کہ بھائی کل روزہ ہے کہ نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر شوق نہیں ہے. رمضان شروع ہو رہا ہے تو ہمارے اندر ہمارے اظہار ہونا چاہیے کہ ہاں ہم کو خوشی ہو رہی ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں رمضان کا کب شروع ہوتا ہے, تو ہم کو کب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے. شعبان ہی کا نہیں, شعبان سے پہلے رجب کا چاند دیکھتے تھے, شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے, اور رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے تو وہ بےتاب ہوتے تھے. لوگ جھنڈ کے جھنڈ مغرب کے وقت گروپ کی شکل میں نکلتے تھے, کھلے میدان میں جاتے تھے اور چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے. اچانک کسی نے دیکھا چاند ہو گیا ہے تو وہ ان میں شور مچ جاتا تھا, ہاں چاند دیکھیا, ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہے, اور یہ دیکھو وہ دیکھو, سب لوگ اس سے کہتے تھے. ایک حدیث میں ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلے
میں بھی نکلا, اچانک میں نے چاند دیکھ لیا, میں دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے آپ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ہاں لوگوں چاند ہو گیا ہے, کل سے روزہ رکھیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کم عمر صحابی تھے. غزوہ بدر میں ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی تھی, اس لیے کہ وہ بہت چھوٹے تھے. احد میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے. غزوہ خندق پہلا غزوہ تھا جب ان کو شرکت کی اجازت ملی تھی. اس کا مطلب ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر وہ ان کی عمر 14-15 سال کی رہی ہوگی. آپ اندازہ کریں, صحابہ اکٹھا ہو رہے ہیں, چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک نوعمر صحابی نے چاند دیکھ لیا تو وہ بھاگ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گیا اور اس کا آپ نے اظہار کیا کہ ہاں چاند ہم نے دیکھ لیا ہے. تو ہمارے سماج میں بھی اس کے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اس کے لیے مختلف ترکیبیں ہم کو اختیار کرنی چاہیے. روزہ رکھنے میں بہت خوشی اور شوق کا اظہار ہونا چاہیے. عہد صحابہ کی پوری تاریخ میں ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ نہیں آتا ہے کہ اس کو کوئی عذر نہ رہا ہو, اس کے باوجود بھی اس نے روزہ نہ رکھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اگرچہ وہ حدیث کچھ کمزور ہے, لیکن اس میں ہے کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا, وہ اگر پوری زندگی روزہ رکھے تو بھی اس کا وہ بدل نہیں ہو سکتا. اس کو جس سے واجب ملتا ہے اتنا پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام بھی غیر معمولی روزے کا اہتمام کرتے تھے. سحری کھانا بھول گئے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سحری کھائیں تبھی روزہ رکھیں. ایک ساتھ شروع میں یہود کے اثر سے ایک بات یہ تھی کہ اگر رات میں عشاء کے بعد کھانا کھا لیتے تھے, اگر سو جاتے تھے تو پھر سونے کے بعد سحری وہ نہیں کرتے تھے. رات میں اگر سو جاتے تھے تو پھر وہ سحری نہیں کرتے تھے. سونے سے پہلے وہ سحری ہی کر لیا کرتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محنت مزدوری کرتے تھے, رات میں آئے, گھر میں بیوی سے پوچھا, اس نے کہا کچھ کھانے کو نہیں ہے. بیوی سے کہا جا کے پاس پڑوس میں کسی کے یہاں سے جا کے کچھ کھانے کو لے آؤ. تھکے ہوئے تھے, بیوی گئی کھانے کے لیے کچھ لانے کے لیے, تب تک ان کی آنکھ لگ گئی. اب انہوں نے کہا کہ آنکھ لگ گئی, سونے کے بعد تو کھانا نہیں کھانا ہے, تو انہوں نے سحری ہی نہیں کھائی. اگلے دن پھر وہ مزدوری کرنے چلے گئے. بھوکے تھے, تھکن تھی, بے ہوش ہو کے گر گئے. اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد یہ سورہ البقرہ کی وہ جو آیت ہیں, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ نہیں, صبح صادق کے آخری لمحے سے پہلے تک آدمی کو کھانے پینے کی اجازت ہے. جب یہ اجازت حاصل ہوئی تو حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ فرحوا بہا فرحا شدیدا, کہ صحابہ کو اس رخصت سے, اس اجازت سے غیر معمولی خوشی ہوئی. اصلاً یہ ایک سختی تھی, یہ سختی یہودیوں کے اثر سے آ گئی تھی. یہودیوں کے اوپر بہت سے احکام ان کی دشمن مزاجی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے تھے. مسلمانوں کو اس حکم سے اجازت ملی, استثناء ملا, اس کی وجہ سے ان کو بڑی آسانی محسوس ہوئی. اس کا انہوں نے غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا. سحری کھانے کے بارے میں حدیث میں بڑی تاکید کی گئی ہے. روزے کا مطلب ہے کہ کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے رکا رہنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کا روزے کی روح یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ بھوکا رہے, اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائے, یہ روزے کی روح نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں سحری کھانے کی تاکید کی گئی ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. متعدد صحابہ کا بھی عمل یہ تھا کہ وہ اس کی تاکید کیا کرتے تھے کہ نہیں, سحری لازماً کھانا ہے, گھر میں کچھ نہ ہو تو صرف پانی پیے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کیا کریں, نہیں. ام المومنین حفصہ فرماتی ہیں تسحروا ولو بشربۃ من ماء, سحری کرو خواہ پانی کا ایک گھونٹ لے کر ہی. اصلاً آدمی سستی دکھاتا ہے. کچھ لوگ ہیں 2 بجے تک کام کیا, پھر
फिर उठना पड़ेगा 2 घंटे के बाद, तो हम क्यों सहरी करें, सोते रह जाएं। कुछ तो सुस्ती होती है और कुछ ये जो गुलू, तकवे में जो गुलू होता है कि नहीं भूखे रहने में ज़्यादा सवाब मिलेगा, उस वजह से लोग खाने पीने से बचते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि नहीं सहरी खाना है। इस ताल्लुक से हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल यह था कि आप कई दिन तक सहरी नहीं खाते थे। उसको हदीस में है 100वें विसाल। 100वें विसाल का मतलब ये होता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब तक आदमी हो सके तब तक कुछ न खाए बिन न पिए। 100वें विसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते हुए तो सहाबा के अंदर भी ये शौक पैदा हुआ कि हम भी 100वें विसाल रखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया कि भाई 100वें विसाल जायज़ नहीं है, तुम लोग के लिए सहरी खाया करो। सहाबा किराम नहीं माने। आपने फरमाया कि भाई तुम लोग क्यों नहीं माने हो? कहा कि अल्लाह के रसूल आप भी तो रोज़ा रख, आप भी तो इसी तरह 100वें विसाल करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मेरी मिसाल तुम्हारी जैसे नहीं है। अल्लाह युतइमुनी व यस्कीनी, मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूँ, अल्लाह ताला मुझे खिलाता है पिलाता है, इसलिए इस मामले में मेरी तकलीद की कोशिश न करो। चुनांचे सहाबा कराम का अमल यह था कि वो सहरी लाजमन करने की कोशिश करते थे, चाहे खजूर खाकर ही, चाहे खाने को कुछ ना हो तो सिर्फ पानी पीकर भी। सहरी के बारे में एक दिलचस्प चीज मुझको मिली सहाबा कराम के मामूलात का तलाश करते हुए। हमारे यहाँ अफ्तार में दावतें करने का रवाज है। मैंने हदीस में ये तलाश करने की कोशिश की तो हदीस में इफ्तार में दावतें करने का, दूसरे सहाबा को शरीक करने का इक्का दुक्का सिर्फ तस्करा मिला, लेकिन कसरत से मुझे ऐसी हदीस मिली जिनमें सहरी में सहाबा कराम दूसरों लोगों के यहाँ जाते थे। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सहाबा की दावतें किया करते थे। दूसरे एक सहाबी दूसरे सहाबी को भी अपने यहाँ सहरी में बुलाया करता था। हजरत इरबाज इब्न सारिया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान में सहरी पर दावत में बुलाया। फरमाया हलुम्मू इलल गदाइल मुबारक, आओ तुम सब लोग आओ और मुबारक नाश्ते पर। आपने सहरी को नाश्ते से ताबीर किया। हजरत ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं कि तसहरना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ुमना इला सलात, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की, फिर हम नमाज के लिए खड़े हुए, फजर की नमाज करने के लिए खड़े हुए। उनके शागिर्द ने पूछा कि हजरत ये बताइए कि सहरी और नमाज के दरमियान कितना फासला होता था? हजरत ज़ैद ने फरमाया इतना वक्त लगता था जिसमें कि हम 50 आयतों की तिलावत कर लें। साहबा अपने साथ दूसरे सहाबा को या ताबीन को भी सहरी पे शरीक किया करते थे। हजरत आसिम कहते हैं कि मैं हजरत अबू बकर के साथ में गया तो हमने उनके साथ सहरी की। हजरत अबू अय्यूब है वो कहते हैं कि मैंने हजरत अली के साथ सहरी की और फिर उसके बाद उन्होंने मुअज्जिन से कहा कि उठ के अजान दो। आमिर कहते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास गया तो उन्होंने सहरी का सामान जो रखा था उसको निकाला और हमने उनके साथ सहरी की। असलन ये क्यों सहाबा में इफ्तार में दूसरे सहाबा को शरीक करने का तस्करा क्यों नहीं मिलता है, सहरी में क्यों मिलता है, इसकी 2 तौजीहात मेरी समझ में आई हैं। इफ्तार में सहाबा कराम तो शरीक ही किया करते थे, कसरत से किया करते थे, इसलिए वो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका रावी तस्करा करे, ख़ास तौर से बयान करे। लेकिन सहरी में बार बार ये जो तस्करा आता है इसकी वजह इससे बैरुस सुतूर से एक बात मालूम होती है कि सहाबा कराम में रात को, रमज़ान की रातों को जिंदा रखने का, रमज़ान की रातों को ज़्यादा से ज़्यादा जागने का, इबादत करने का मामूल पाया जाता था। जो शख्स सहरी से 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले उठेगा वो दूसरों को कैसे मदू करेगा। जो खुद देर में उठेगा वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। इसका मतलब है कि सहाबा कराम रमज़ान की रातों को बेदार रहते थे, रमज़ान की ज़्यादातर रातों में वो इबादत में मशगूल रहते थे। ऐसी ही सूरत में सहरी की दावत खाने दूसरे के यहाँ जाया जा सकता है या दूसरे को अपने यहाँ सहरी की दावत में फुलाना आसान होता है। सहरी के बारे में एक बात ये है कि सहरी को देर से बहुत बिल्कुल आखिरी वक्त में सहरी करनी चाहिए।
اس تعلق سے حدیث میں سحری اور افطار دونوں کا تذکرہ آتا ہے. سحری کو آخر سے آخر میں کھانا چاہیے اور افطار کو وقت ہونے کے بعد فوراً اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح ہیں. آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ اس وقت تک ان کا معاملہ خیر پر مبنی ہوگا جب تک کہ وہ روزہ کھولنے کا وقت ہو جانے کے بعد جلد از جلد روزہ کھولیں گے. اسی طرح سحری افطار کے بارے میں، سحری کھانے کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ سحری کو آخری وقت میں طلوع فجر سے بالکل پہلے سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہم نے چونکہ 1 بجے تک ہم جاگے ہیں تو اب سحری کر کے تب سوئیں تاکہ اگر عین ٹائم پہ ہماری آنکھ کھلے تو ایسا نہ ہو کہ سحری ہم سے چھوٹ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کو ٹالنا چاہیے، بالکل آخر میں کرنا چاہیے. اس تعلق سے حضرت عمرو ابن جریر کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعجل الناس افطارا واقتهم سحورا. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ افطار بالکل جلد از جلد کرتے تھے وقت ہو جانے کے بعد، اور سحری کو وہ بالکل آخری وقت میں کیا کرتے تھے. اصلاً یہ رمضان کی جو روح ہے اس میں پائی جاتی ہے. روزے کی روح کیا ہے؟ روزے کی روح یہ کیا ہے کہ روزے میں ہم کو 1 مہینے کی یہ تربیت دی جاتی ہے. اللہ کا جب حکم، جس سیکنڈ اللہ تعالیٰ کوئی کام کہہ دے گا یہ کام کرو، ہم فوراً کرنے لگیں گے. جس سیکنڈ اللہ تعالیٰ کوئی کا حکم ہوگا کہ یہ کام تم مت کرو، ہم اس کام سے رک جائیں گے. اصلاً یہ تربیت جو ہم کو روزہ رکھ کے دی جاتی ہے، ایک کام کو کرنے کے لیے اگر ہم 1 مہینے تک مسلسل وہ کام کریں تو اس سے امید ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی اسی طرح ہمارے اندر بیداری پیدا ہوگی کہ دوسرے احکام کے تعلق سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کس کام کا حکم دیا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے. جس وقت حکم دیا ہے اسی وقت ہم عمل کرنے لگیں گے، جس وقت اس سے روک دیا ہے اسی وقت ہم سے رک جائیں گے. ایک جائز کام کو بھی ایک خاص وقت میں اس سے روک دیا جائے گا، ہم اس سے رک جائیں گے، اور اسی کام کو جس لمحے اس کی اجازت دی جائے گی ہم اس کو کرنے لگیں گے. تو یہ سحری کو بالکل آخری وقت میں کرنا اور افطار کو بالکل اول وقت میں کرنا، اس کے پیچھے یہ مقصد ہے. اور صحابہ کرام اس کا غیر معمولی اہتمام کیا کرتے تھے. متعدد صحابہ کے بارے میں حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں افطار کرتے تھے کہ جب غروب وقت کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے ربیب، اپنے پروردہ شخص کو دیوار پر چڑھا دیتے تھے تاکہ دور سے دیکھے کہ سورج ڈوب گیا ہے کہ نہیں ڈوب گیا ہے، اور جیسے ہی ڈوبتا تھا وہ فوراً ہی اس کو اذان دینے کی تاکید کر دیتے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد سے کہتے تھے کہ دیکھو سورج ڈوب گیا ہے، جلدی سے اذان دو. شاگرد کہتا تھا کہ حضرت جلدی مت کیجیے، ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے تھے کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، اور پھر ان کو کہتا تھا کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا ہے. تو صحابہ کرام یہ اہتمام کرتے تھے کہ جیسے ہی غروب ہو تیسے ہی روزہ کرنا چاہیے، اس میں دیر کرنے سے بچتے تھے. حیدروی میں کچھ ایسے بھی واقعات ہیں بدلی ہو گئی، صحابہ کو اندازہ ہوا کہ سورج ڈوب گیا ہے، انہوں نے روزہ کھول لیا، تھوڑی دیر کے بعد بدلی ختم ہو گئی تو دیکھا کہ نہیں ابھی تو سورج ہے. اکا دکا ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں. ایسے موقع پر حکم یہ ہے اور صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے کہ کہا ہے کہ ایسے موقع پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر ایسا ہو کہ کسی کو اندازہ ہو کہ اس کی روزے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے لیکن بدلی کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی تھی، اس میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو ایسے موقع پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ اس کی قضا کرنی چاہیے. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. ایک بات بہت نازک ہے جس کا بھی میں تذکرہ اس وقت میں کر دینا مناسب ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق. ایک صحابیہ آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی ہے، اس لیے میں بھی آپ سے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. روزہ نام ہے کھانے سے رکنے کا، پینے سے رکنے کا اور جنسی تعلق سے رکنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے جو اوقات ہیں طلوع فجر کے بعد سے
غروب آفتاب تک، اسی میں صرف یہ پابندی ہے. اس کے بعد کے اوقات ہیں، رات کے اوقات میں یہ پابندی نہیں ہے. رات کے اوقات میں غروب آفتاب کے بعد سے طلوع فجر تک آدمی کھانے پینے کی بھی آزادی ہے، جنسی تعلق کی بھی آزادی ہے. اس معاملے میں بھی بسا اوقات ہمارے درمیان غلو ہوتا ہے. میں نے کئی لوگوں کی تقریریں سنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصلاً تو ہے کہ پورے مہینے آدمی کو جنسی تعلق بیوی سے، میاں بیوی کے جنسی تعلقات سے رکنا چاہیے. روزے کی تعلیم ہے کہ پورے مہینے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ چیز صحیح دینداری کے خلاف ہے. اللہ ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ دونوں صاف الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی جب طلوع فجر ہو جاتا تھا اس وقت بھی وہ جنبی ہوتے تھے. یہ ہماری مائیں یہ کہتی ہیں کہ وہ جنبی خواب کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ تعلق کے نتیجے میں وہ جنبی ہوتے تھے. اس کے بعد آپ اٹھ کے غسل کرتے تھے اور پھر روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین کے نتیجے میں صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا. متعدد صحابہ کے، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر، حضرت عمر، حضرت ابن عمر، ان صحابہ کے اقوال ہیں، صراحت ہے، ان کا عمل بھی ہے کہ وہ رمضان میں بھی روزے کا آغاز ہو جاتا تھا اس وقت وہ جنبی ہوتے تھے، اس کے بعد اٹھ کر وہ غسل کرتے تھے اور اس کے بعد روزے جاری رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے ہم کو تعلیم ہوتی ہے کہ یہ پارسائی اور پاکیزگی معمل ہے، جھوٹی ہے، غیر اسلامی ہے. جن اوقات میں پابند کیا گیا ہے ان اوقات میں آدمی پابند رہے. جن اوقات میں اجازت دی گئی ہے آدمی اس اجازت کا فائدہ اٹھائے. یہ صحیح دینداری ہے اور صحابہ کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے. رمضان میں روزے رکھے تو آدمی کیا کرے؟ اس تعلق سے صحابہ کرام کے بعض اعمال ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں. تلاوت قرآن اور نوافل کا اہتمام، یہ دو چیزیں ہیں جو رمضان میں ہمارے بھی معمولات میں ہوتی ہیں اور صحابہ کرام بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت کا تو صحابہ کرام کا معمول رمضان کے علاوہ بھی تھا، رمضان میں ان کا یہ معمول اور بڑھ جایا کرتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا قرآن کتنے دنوں میں ختم کروں؟ حضور نے فرمایا 30 دنوں میں. کہا نہیں اللہ کے رسول میں اس سے کم دنوں میں پڑھ سکتا ہوں. حضور نے کہا 20 دنوں میں. حضور نے کہا حضرت عبداللہ نے کہا نہیں میں اور کم دنوں میں پڑھ سکتا ہوں. حضور نے کہا 15 دن سے کم میں ختم نہ کرو. صحابی نے کہا کہ نہیں میں اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہوں کہ میں اور جلدی قرآن پڑھ سکتا ہوں، میں اور کم دنوں میں پڑھنا چاہتا ہوں. حدیث میں ہے کہ حضور نے کہا 10 دنوں میں. انہوں نے اور اصرار کیا تو حضور نے کہا 1 ہفتے میں، 7 دنوں میں. انہوں نے اور اصرار کیا تو حضور نے فرمایا 3 دن سے کم میں ہرگز مت پڑھو. ساتھ میں یہ بھی فرمایا جس شخص نے 3 دنوں سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں. آپ اندازہ کریں جو لوگ اہل عرب تھے، عربی سمجھتے تھے، وہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دنوں سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو قرآن نہیں سمجھتے ہیں ہم کو قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم 3 دنوں سے کم میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہمارا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل ہوگا؟ ہمارے یہاں 3 دن کے شبینے تو بہت رائج ہی ہیں، اس سے کم میں 2 دن کے شبینے، 1 دن کے بھی شبینے رائج ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 دن میں تراویح ختم کر لیں، بقیہ 24-25 دن بغیر تراویح کے ہم گزار لیں. پورے قرآن کے الفاظ کو کانوں میں پڑ جانا، گزار دینا، یہ اصلاً تراویح ہے. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ تراویح کا مطلب ہوتا ہے کہ احیاء اللیل، رمضان کی راتوں کو زندہ کرنا عبادت کے لیے، اس کو تراویح کہتے ہیں. قرآن کے الفاظ کو پورے کان سے ایک بار گزار دینے کا نام تراویح نہیں ہے. تو صحابہ کرام جو نوافل کا اہتمام کرتے تھے رمضان کی راتوں میں، اس کے علاوہ وہ قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے تھے. عام دنوں میں تو ان کا معمول یہ ہوتا ہی تھا، رمضان میں ان کا معمول یہ کثرت سے بڑھ جایا کرتا تھا. اس تعلق سے ایک تابعی ہیں ابو المتوکل، وہ کہتے ہیں ان ابا ہریرہ واصحابہ کانوا اذا صاموا جلسوا فی المسجد.
حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابی تو جب روزہ رکھتے تھے تو وہ مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے, پورے مہینے بیٹھے رہتے تھے, کوئی کام کوئی نہیں کرتے تھے, بلکہ تابعی کی تعبیر یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ مساجد میں گزارتے تھے, اپنے ذمہ داریاں ادا کرتے تھے. کھیتوں میں جو صحابہ کام کرتے تھے وہ کھیت میں بھی جاتے تھے, جو صحابہ تجارت کرتے تھے وہ تجارت میں بھی مشغول ہوتے تھے, لیکن اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات وہ مسجد میں گزارتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ جب مسجد میں گزارتے تھے تو وہاں وہ کیا کریں گے, عبادت کریں گے, نوافل پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت ہی کریں گے. رمضان روزے کی روح ہے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں, بار بار یہ بات آتی ہے کہ روزے کی روح یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے. صحابہ کرام بھی اس چیز کو مرہون رکھتے تھے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کی لغو سے نہ بچے, گندی باتیں کہنے سے نہ بچے, لڑائی جھگڑے سے نہ بچے, تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوا. صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس الصیام من الطعام والشراب وحدہ, روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, ولکنہ من الکذب والباطل واللغو والحلف, روزہ اس کا نام ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے, روزہ اس کا نام ہے کہ آدمی غلط کام نہ کرے, روزہ اس کا نام ہے کہ آدمی لغو باتیں نہ کرے, روزہ اس کا نام ہے کہ آپ آدمی چھوٹی بڑی جھوٹی قسمیں نہ کھائے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ بہت روزے رکھتی ہے, لیکن اس کی زبان سے دوسرے اس کے پہنچنے یا دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صامت, اس کا روزہ ہی نہیں ہوا. تو صحابہ کرام اس چیز کو ملحوظ رکھتے تھے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے, بلکہ روزے کے جو آداب ہیں, جو شرائط ہیں, ان کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں بھی صراحت ہے کہ روزہ سفر میں نہ رکھنے کی اجازت ہے, یا کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے, بعد میں رکھے. ان دونوں معاملات میں اثراً افراط و تفریط پائی جاتی ہے. آدمی رمضان میں سفر کر رہا ہو, اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. صحابہ کرام کا بھی معمول یہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی, جو چاہے روزہ رکھے, جو چاہے روزہ نہ رکھے. متعدد واقعات ملتے ہیں. غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نکلتے تھے, غزوات کے علاوہ دوسرے اسفار میں نکلتے تھے. کچھ صحابہ روزہ رکھتے تھے, کچھ صحابہ روزہ نہیں رکھتے تھے. صحابی کہتے ہیں جو لوگ نہیں رکھتے تھے روزہ, وہ اپنی سستی نہیں محسوس کرتے تھے, اور جو روزہ رکھتے تھے وہ اپنی کوئی بڑائی نہیں محسوس کرتے تھے. نہ یہ اس کو ٹوکتے تھے, نہ یہ ان میں عیب نکالتے تھے, بلکہ بسا اوقات جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے. آپ سفر میں فتح مکہ پہ آپ کو نکلے, آپ نے کہا بھائی روزہ نہیں رکھنا ہے, صحابہ نے پھر بھی روزہ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آگے بڑھے, آپ نے دودھ کا پیالہ منگایا, اس کو اٹھایا, کہا لوگوں دیکھو میں روزے سے نہیں ہوں. آپ نے دودھ پیا. آپ کو دیکھ کے صحابہ کرام بھی اس سے انہوں نے روزے پر اصرار نہیں کیا. ایک موقع پہ آپ گئے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, کچھ نے روزہ رکھا, کچھ نے روزہ نہیں رکھا. جو لوگوں نے روزہ رکھا وہ تھکے ہوئے تھے, وہ جا کے پڑھ رہے. جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ ہٹے کٹے تھے, طاقت تھی, انہوں نے وہاں جا کے خیمے لگائے, دوسرے خیمے لگائے, لکڑیاں اکٹھا کی, کہاں پکایا, یہ سب کیا, دوسرے لوگوں کے آرام کا خیال رکھا. حضور نے فرمایا ذهب المفطرون باجر الصائمین, جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ لوگ روزے داروں کے بھی اجر کو لے گئے. اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابہ روزہ رکھنے کو ترجیح دیتے تھے. بلکہ متعدد موقع ہوتا ہے کہ جب سفر کرتے تھے, چاہے وہ جہاد کے لیے ہو, شروع میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے, جب جنگ کا موقع آتا تھا تو اس سے کچھ پہلے روزہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ جسم میں توانائی رہے. متعدد صحابہ کا عمل یہ تھا کہ عام حالات میں وہ سفر میں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. حضرت انس سے پوچھا گیا, حضرت انس ابن مالک سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ بتائیے روزہ سفر میں روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
انہوں نے کہا کہ جو شخص روزہ نہ رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن جو روزہ رکھے فالصوم افضل، اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں ابو ملیکہ، وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ گیا، انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، روزہ وہ رکھتی رہی یہاں تک کہ جب مکہ سے قریب پہنچی تب انہوں نے روزہ چھوڑا۔ حضرت انس ایک دوسرے موقع کا واقعہ بیان کرتے ہیں، صحابی نے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ بتائیے سفر میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا، ہم نے بھی روزہ رکھا۔ ایک موقع پہ بہت سخت حالات تھے، کسی نے روزہ رکھا، اللہ کے رسول نے رکھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے روزہ رکھا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں سفر میں کاروباری آدمی ہوں، مجھ کو سفر کرنا پڑتا ہے، رمضان میں بھی میں سفر کرتا ہوں، روزے مجھ سے چھوٹ جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم طاقت رکھتے ہو اتنی کہ روزے رکھنے سے تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ کو اس میں زیادہ پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے مجھ سے چھوٹ جائے، پھر بعد میں مجھ کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے اگر کہ روزہ رکھنے میں کہ نہ رکھنے کی رخصت ہے رمضان میں، لیکن زیادہ بہتر ہے اگر آدمی آرام اگر آج کل سفر تو بہت آسان ہو گئے ہیں، اگر سفر عام دنوں کی طرح ہے اور آدمی اس میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو چونکہ رمضان میں ایک روزے کا ماحول رہتا ہے، اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے بیماری میں روزہ، بیماری اگر ہے، کوئی واقعی عذر ہے تو آدمی کو روزہ نہ رکھے، لیکن چھوٹی چھوٹی عذر کو سامنے رکھ کے اس کو بہانہ بنا کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ کہا کہ اللہ کے رسول، میری آنکھ میں تکلیف ہے، کیا میں اس میں سرما لگا سکتا ہوں حالانکہ میں روزے سے ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ رکھنے کی اجازت دی۔ عربوں میں ایک طریقہ علاج تھا پچنا لگانے کا، جسم کے مخصوص اعضاء سے خون نکالے جاتے ہیں۔ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنا لگانے سے منع کر دیا تھا، لیکن متعدد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں پچنا لگوایا ہے، اور آپ کو دیکھتے ہیں متعدد صحابہ کا اس میں عمل تھا کہ وہ روزے کی حالت میں پچنا لگوایا کرتے تھے، اور اس سے روزہ کو ٹوٹنا کا ان کا خیال نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس ابن مالک، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید، حضرت زید بن ارقم، حضرت حسین ابن علی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان صحابہ کے اعمال احادیث میں موجود ہیں کہ وہ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں وہ پچنا بھی لگواتے تھے۔ بعض صحابہ کے اعمال یہ ملتے ہیں کہ وہ رات رمضان میں دن میں پچنا لگانے سے بچتے تھے، احتیاط کرتے تھے، اس لیے وہ ان میں راتوں میں پچنا لگوانے کا اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں یا جن میں شبہ ہے کہ آدمی کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، ان کاموں کو کوشش کرنی چاہیے کہ دن میں ان سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ کیا رمضان میں سرما لگایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس کی سرما لگایا جا سکتا ہے۔ کیا کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے؟ کیا ناک میں دوا ڈالی جا سکتی ہے؟ ان اعمال کے بارے میں فقہ میں بعض فقہا کا خیال ہے کہ نہیں، اس سے حلق میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، ناک میں ڈالنے سے، کان میں ڈالنے سے اتنے سوراخ ہوتے ہیں کہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس میں روزے سے بچنا چاہیے۔ لیکن بعض فتاوی اس میں آ گئے ہیں کہ اس تعلق سے
عام طور سے ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ ان سے نہیں ٹوٹتا ہے ان سے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، اگر حتی الامکان بہت شدید ضرورت ہو تبھی ان چیزوں کو عمل میں لانا چاہیے، اگر ان سے بچا جا سکتا ہو یا رمضان میں راتوں میں اس کو اختیار کیا جا سکتا ہو تو ہم کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ رمضان میں بچوں کو روزہ رکھوایا جائے یا نہ رکھوایا جائے، کس عمر سے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے، اس تعلق سے بھی ہمیں صحابہ کرام کا اسوہ معلوم ہوتا ہے۔ آج کل ٹیچنگ کا اتنا زور ہے، ارے بچوں کو روزہ رکھوائیں گے تو ان کی پڑھائی متاثر ہوگی، ٹیسٹ ہونے والا ہے، ہائی اسکول کے بچے ہو جاتے ہیں، انٹر ہو جاتے ہیں، انٹر کیا بی اے ہو جاتے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے اور یہ ہوا ہے، پوری عمر پڑی ہے رکھنے کے لیے۔ ہماری طرف سے ہمت شکنی ہوتی ہے، بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن ہم اس کو روکتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھنے سے اس کی پڑھائی متاثر ہوگی، اس کا ٹیسٹ متاثر ہوگا، اس لیے بچے کے خواہش کے باوجود بھی ہم اس کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل اس کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کی تلقین کیا کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے، ان کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے۔ نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے باوجود نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ کوئی بھی عبادت، چاہے روزہ ہو یا نماز ہو، کوئی بات بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، بچوں پر فرض نہیں، نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، لیکن شریعت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو عبادات کا عادی بنانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق ہم جانتے ہیں کتنے سخت تھے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رمضان میں کچھ کھا پی رہا ہے، انہوں نے اس کو درہ لگایا، کہا بدماش، ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں اور تو فلا ہو کے تو نے روزہ نہیں رکھا۔ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں، حضرت ربیع بنت معوذ، مشہور صحابیہ ہیں، بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کا عادی بنایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بچے تو بچے ہیں، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گیا، رونے لگے، ادھم کرنے لگے، صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کے لیے کھلونے بنا کے رکھتے تھے، جب وہ کھانا پانی مانگنے لگتے تھے، یہ کہنے لگتے تھے کہ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، تو ہم وہ کھلونے دے کے ان کو پہلانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا ٹائم پاس کرتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ تبین ہوتی ہے کہ جس عبادت ہمیں دیکھنا چاہیے، تمام عبادات کی طرح بچوں کو روزہ رکھنے کا بھی شوق دلانا چاہیے، اور اگر بچوں کو شوق ہو تو ان کو اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ کیا خبر کہ ہائی اسکول، انٹر، بھائی اس کے بعد میں بچہ عادی ہی ہو جائے روزہ نہ رکھنے کا، تو اس کا وبال، پوری زندگی کا وبال ہمارے سر جائے گا۔ رمضان ہم جانتے ہیں 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، آخری 10 دن رمضان کے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس پہ بہت ابتدائی 20 دنوں کے مقابلے میں 10 دن یا 9 دن آپ کا معمول بہت زیادہ اہتمام کرنے کا ہوتا تھا۔ ٹھیک یہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی ہوتا تھا۔ ام المومنین ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب آخری 10 دن شروع ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ، یوں تو پورے رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عبادت کا ہوتا تھا، لیکن 20 دن کے بعد تو آپ غیر معمولی محنت کرنے لگتے تھے۔ ایقظ اہلہ وشد المیزر، آپ اپنے گھر والوں کو بھی ان میں شریک رکھتے تھے۔ آخری 10 دنوں میں آپ نہ صرف آپ کی ذاتی عبادتوں کا اہتمام ہوتا تھا، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کم عمر صحابہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کے درمیان کچھ چرچا ہونے لگا کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ میں رات میں گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ شب قدر کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ رائج ہو گیا کہ 27ویں شب قدر کی ہے، یہ بالکل غلط بات رائج ہو گئی ہے۔
حدیث میں ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ آخری 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. کچھ حدیث میں آتا ہے کہ آخری 7 راتوں، آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. صحابہ کرام کا معمول ان تمام راتوں میں عبادت کا ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا معمول یہ تھا کہ وہ شب قدر کی راتوں میں اپنے گھر والوں کو اٹھانے کا اہتمام کرتے تھے، اور اگر وہ اٹھنے کا آنا کھانی کرتے تھے تو ان کے اوپر پانی چھڑکتے تھے، پانی ڈالتے تھے، ان کو کہتے تھے اٹھو اٹھو، تم لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے ہو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور آخری 10 راتیں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں. اس میں عبادت کا، تلاوت قرآن کا، نوافل کا غیر معمولی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ آخری انفاق کا بھی غیر معمولی طور سے آپ اہتمام کرتے تھے پورے رمضان میں، اور خاص طور سے آخری 10 راتوں میں تو انفاق کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے. رمضان کے بارے میں آتا ہے شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسرے لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ ہے. تو اس کا اہتمام خاص طور سے رمضان کے آخری دنوں میں اس کا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا کالریح المرسلہ، جس طرح تیز آندھی آئے تو اس سے درخت سے پتے گرتے ہیں، ٹھیک وہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا کہ رمضان کے آخری دنوں میں آپ غیر معمولی طریقے سے انفاق کیا کرتے تھے. ایسا ہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی ہوتا تھا. ایک مسئلہ آتا ہے رمضان میں عام طور سے لوگ اہتمام کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا. صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا. زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ وہ فرض ہوتی ہے جب کسی کے پاس کچھ مال ہو اور وہ پورے 1 سال تک رکھا رہے. جب اس مال پر 12 مہینے پورے 365 دن گزر جائیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اس کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ رمضان کا دن ہو یا نہ ہو. لیکن صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں خاص طور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا کرتے تھے. خاص طور سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے. رمضان میں اپنے مال کا حساب کرتے تھے اور اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے. ایک چیز آتی ہے رمضان کے آخر میں صدقہ فطر. صدقہ فطر کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے. اس کے آپ نے 2 فائدے بیان کیے ہیں. ایک تو روزے میں جو کمی آ جاتی ہے اس سے اس کی تلافی ہوتی ہے. دوسرے طعمۃ للمساکین، وہ کچھ غریب لوگوں کو عید کے دن کچھ کھانے کے لیے انتظام ہو جاتا ہے. صدقہ فطر کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے سے آخری 1-2 دن پہلے ادا کیا جائے. اگر شروع میں ادا کر دیا جائے گا تو پھر وہ غریب آدمی خرچ کر لے گا، پھر اس کو عید کے دن کچھ نہیں بچے گا. لیکن صحابہ کرام کا معمول یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام 15 رمضان کے بعد ہی سے صدقہ فطر کو بھی نکالنے کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ ضرورت مندوں مستحقین کو تلاش کرتے تھے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اس کو دیکھتے تھے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے. صدقہ فطر کے بارے میں اگر آدمی نے عید تک نہیں ادا کیا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے فَيَ صَدْقَةٌ مِّنَ الصَّدْقَاتِ، اس کی جو وجوب ہے وہ تو ختم ہو گیا. پھر اگر آدمی دیتا ہے تب تو دوسرے صدقات کی طرح وہ دیتا ہے. اس کو رمضان میں ادا کرنے کا کام کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو 15 رمضان کے بعد سے آخری دن سے پہلے ادا کرنا چاہیے. صدقہ فطر ہر آدمی اکیلے دے سکتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے بارے میں حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اجتماعی طور سے بھی دینے کا اہتمام کرتے تھے. تمام صحابہ جس کو بھی صدقہ فطر کے نام سے جو نکالنا ہوتا تھا وہ لا کے مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیتا تھا. اتنا اکٹھا ہو جاتا تھا کہ اس کی چوکیداری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کو بھی متعین کرنا پڑتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو صدقہ فطر جو اکٹھا ہوا تھا اس کی نگرانی کا ذمہ دار مجھ کو بنایا تھا. اور رمضان کے بارے میں آخری بات ہے یہ اعتکاف کی. اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اعتکاف کی بھی فضیلت حدیث میں آئی ہے. تو اعتکاف مردوں کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں پر کہ 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہوں.
لیکن عورتوں کو بھی اعتکاف کرنے کی اجازت ہے، وہ اپنے گھر کا کوئی ایک حصہ خاص کر کے اس میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدنی دور میں اعتکاف کیا ہے، اہتمام کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کو دیکھ کے امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، ان کے بھی خیمے اسی طرح کرتے تھے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے اعتکاف کے کرتے تھے۔ عام طور سے 10 دن آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، ایک بار آپ نے 10 دن ابتدائی رمضان میں اعتکاف کیا، ایک بار آپ نے بیچ کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا، لیکن پھر آپ نے آخر میں معمول بنا لیا کہ آخری 10 دنوں میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ ایک بار آتا ہے کہ ایک موقع پر کسی وجہ سے آپ رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تھے، آپ نے بعد میں اس کی قضا کی اور بعد میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اس تاکید کے باوجود بھی اعتکاف کے بارے میں صحابہ کرام میں یہ چیز ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے صحابہ کرام میں بہت زیادہ اعتکاف کرنے کا جذبہ دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ صحابہ اللہ کے رسول کو دیکھ کے بھی اعتکاف کرتے تھے، لیکن احادیث میں سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، امہات المومنین نے اعتکاف کیا ہے، اور چند صحابہ نے اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کے معاملے میں زیادہ صحابہ سے ان کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو یہ رمضان کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں کہ اللہ کے صحابہ کرام کس طرح رمضان کا اہتمام کرتے تھے، اس میں ان کے کیا معاملات ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے معاملات کے تعلق سے یا رمضان کے روزوں کے تعلق سے آپ کی کوئی باتیں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو آیت تلاوت کی گئی تھی شروع میں، ان میں ایک بات کہی گئی کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہوں اور روزہ نہ رکھیں ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، ہر سال ہمارے سامنے آتی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، تو فدیہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کے بہت اختلافات ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو زیادہ تر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ رمضان دین کا بیشتر احکام جو ہیں وہ تدریج سے دیے گئے ہیں، ایک دم کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح روزے کے احکام بھی تدریجاً آئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، وہ رکھتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کی فرضیت آئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کا استحباب باقی رہا۔ اسی طرح شروع میں یہ حکم تھا کہ آزادی تھی، جو آدمی چاہے روزہ رکھے، جو آدمی چاہے روزہ نہ رکھے اس کی جگہ فدیہ دے۔ لیکن بعد اس آیت کے بعد ہی جو اگلی آیت ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، قطعی طور سے کہا گیا جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ وہ جو آیت جو پہلے ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ والی آیت ہے، وہ ابتدائی حکم تھا، اس میں تھا کہ روزہ رکھنے کی آزادی تھی اور جو نہ رکھے وہ فدیہ دے تھے۔ لیکن جو بعد میں آیت آئی اس کی وجہ سے وہ اجازت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب ہر شخص کو روزہ رکھنا ہے عام حالات میں، اللہ ہے کہ وہ مسافر ہو یا اس پر کوئی عذر ہو، بیمار ہو، عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلا رہی ہوں یا حمل سے ہوں، ان لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ بعد میں ان کی قضا کریں گی۔ لیکن عام حالات میں ایک عام مسلمان کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، اس کی تاکید اس قرآن کی بات کی آیت میں کر دی گئی۔ یہ بیماری کی حالت میں انجیکشن یا گلوکوز ڈرپ، اسپیشلی گلوکوز اور پانی، یہ تو دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ کھانے سے بھی ملتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو میں نے بتایا تھا کہ حجامہ یعنی پٹنا لگوانے کا، اس میں جسم سے خون نکلتا ہے، اس کی روشنی میں صحابہ کرام نے بھی حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے روزہ میں پٹنا لگوانا جائز ہے کہ نہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جسم میں کوئی چیز داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پٹنا لگوانا، خون دینا، ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ خون دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو روزے کی حالت میں خون دینا جائز ہے، فلڈ ٹرانسمیشن جائز ہے۔ اسی طرح روزہ نام ہے کھانے پینے سے رکنے کا۔ کھانا پینا ہوتا ہے جو ایک ٹریکٹ ہوتا ہے جس میں منہ سے ہم کھانا لیتے ہیں، وہ معدے میں جاتا ہے، آنتوں میں پہنچتا ہے اور آنتوں سے پھر پخانے کے مقام سے خارج ہوتا ہے۔ اس ٹریکٹ میں کوئی چیز داخل کرنا، چاہے منہ سے داخل کرنا یا حقنہ لینا، جیسے پخانے کے مقام سے اگر کسی کا پخانا نہ ہو رہا ہو تو اس کو حقنہ لیتے ہیں، حقنہ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔
منہ سے بھی کوئی چیز لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن طبی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ انجیکشن سے یا جو نارمل سلائن جو لیتے ہیں اس سے وہ چیزیں یہ غذائی نالی میں داخل نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ خون میں شامل ہوتی ہیں اور وہ خون میں شامل ہو کے وہ پورے بدن میں پھیلتی ہیں. اس وجہ سے انجیکشن لینا جائز, گلوکوز لینا جائز. لیکن ساتھ ہی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کو روزے کی روح کو پیش نظر رکھنا چاہیے. عام حالات میں کھانا پانی سے رکنے سے جسم میں کمزوری آتی ہے. ہم اگر نارمل سلائن طاقت کے لیے لے رہے ہیں, انجیکشنز ایسے لے رہے ہیں جس سے ہمارے بدن میں طاقت پیدا ہو, تو فقہی اعتبار سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ روزے کی روح کے خلاف ہے, اس لیے یہ ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں. میرا سوال ہے عموماً مسواک تو کرتے ہی پیسٹ سے بھی کیا؟ دیکھیں اصلاً مسواک ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ہم دین کے تمام معاملات میں ہم کو اس کو لے جانا چاہیے, عام کرنا چاہیے. جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں ہم چوں چرا نہیں کریں گے, اس پر ہم عمل کریں گے. لیکن جو ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں ہم قیاس کریں گے اور قیاس سے فیصلہ کریں گے کہ وہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے رمضان میں مسواک کرنا ثابت ہے, چاہے جیسی مسواک ہو, سوکھی ہو, تر ہو, اس کا ذائقہ کڑوا ذائقہ ہمارے منہ میں محسوس ہوتا ہو نہ محسوس ہوتا ہو, ہر حال میں مسواک کرنا جائز. لیکن کیا اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم یہ پیسٹ سے بھی مسواک سے بھی فیس کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے؟ فقہ نے کہا ہے کہ کوئی ایسی چیز منہ میں لینا جو ذائقے دار ہو, جس کا کوئی ٹیسٹ ہم کو محسوس ہوتا ہو, اس سے ہم کو استعمال کرنا چاہیے. اس لیے یہ مروجہ پیسٹ کرنے کو فقہ نے روزے کی حالت میں مکروہ قرار دیا ہے, اس سے بچنا چاہیے. جو مریض لوگ ہیں ایک سوال اور کرتے ہیں, وہ بھی بتا دینا ضروری ہے. کچھ ایسی ایڈوانس دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں جس کو کہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور وہ جسم میں جذب ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں بھی جس کو کہتے ہیں سب لنگوئل ٹیبلیٹس کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی فقہ نے کہا ہے کہ اس کا بھی لینا جائز معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ زبان ہی کے نیچے وہ ہضم ہو جاتی ہے, سرائت ہو جاتی ہے اور رگوں کے ذریعے بدن میں چلی جاتی ہے, وہ حلق سے آگے نہیں بڑھتی. اس کا لینا جائز ہے, لیکن بہرحال اس میں بھی ان تمام چیزوں سے جو چیزیں بظاہر جائز ہیں ان کو بھی اگر روزے کے اوقات کے علاوہ میں ٹالا جا سکتا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر بدرجہ مجبوری ہے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے فرمایا کہ مرد تو مسجد میں اعتکاف کریں گے اور خواتین اپنے گھر میں کسی کمرے میں کریں گی, اور آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مسجد میں گڑتا تھا, اور خواتین کا خیمہ گڑتا تھا, وہ کہاں گڑتا تھا وہ آپ نے نہیں بتایا. دیکھیے میں بتاتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھیں, 9 ازواج تھیں جو آپ کے حیات میں تھیں, ہر ایک کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. اتنا ملا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے, مسجد میں ہوتے تھے. آپ اور خواتین جو ہیں آپ کی امہات المومنین جو تھیں وہ آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھیں, تو اس لیے خواتین جو امہات المومنین اپنے حجرے میں ہی وہ اعتکاف کرتی تھیں. مولانا کھاتے کھاتے کئی مرتبہ اذان ہو جاتی ہے سحری کو, تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے اصلاً حدیث میں چھوٹ ملتی ہے, متعدد احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اذان ہو تب بھی آدمی ہاتھ نہ روکے بلکہ کچھ نہ کچھ کھا لے. لیکن اس وقت ہم کو اس وقت کے حالات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ہر حکم جو ہے حالات سے اٹیچ ہوتا ہے. ایک تو اس وقت یہ منٹ سیکنڈ کا ہمارے پاس نہ گھڑی تھی نہ ہم منٹ سیکنڈ کے پابند تھے. لوگ آسمان کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ وقت ہے یا وقت ختم ہو گیا ہے. لوگوں کو اٹھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا تھا, 2 صحابی اذان دیتے تھے. ہر نماز کی اذان ایک ہوتی ہے, لیکن رمضان میں فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھیں. ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے اور ایک حضرت بلال دیتے تھے. متعدد حدیثوں میں ہے کہ لوگوں, ایک صحابی کا نام لیا آپ نے کہ جب عبداللہ ابن مکتوم اذان دیں تب تم کھانا پینا مت روکو, کھاتے رہو. وہ تو رات ہی میں اذان دیتے ہیں, تم کو اٹھانے کے لیے دیتے ہیں, لیکن جب تم دوسری اذان سنو تب کھانے پینے سے رک جاؤ. اس سے لگتا ہے کہ بہت دین ہے بہت سخت,
पाबंदी का नाम नहीं है, कुछ उसमें ढील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से भी मालूम होता है, सहाबा किराम के अमल से भी मालूम होता है कि उसमें पाबंदी होती थी। मिनट सेकंड का मसला नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 4 बजे वक्त अगर ख़त्म हो रहा है, 4:15 बजे हमारी आँख खुली है, तो हम ये सोचें कि आँख खुलने के बाद भी हम कुछ ना कुछ खा लें, तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। या तो हम रोज़ा रखें, अगर हमारे बहुत कमज़ोरी है तो न रखें, लेकिन ये कि हम ये गुंजाइश नहीं है कि हमारी चूँकि आँख लग गई थी इसलिए हमको कुछ खाने की इजाज़त दे दी जाए, तो इसकी गुंजाइश शरीयत में नहीं होगी।